بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سمینہ عمران ہے۔ آج جمعے کا دن ہے اور جمعے والے دن لوگ زیادہ عبادت کرتے ہیں کیونکہ قبول زیادہ ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کی وفات جمعے والے دن ہو جاتی ہے، یہ جمعے کی رات کو ہو جاتی ہے، تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ میری ایک جاننے والی ہیں، انہوں نے رو رو کے مجھے کہا کہ میں اتنا استغفر اللہ پڑھتی ہوں لیکن میرا کام نہیں ہو رہا، میرا کام پھنس گیا ہے اور میں بہت پریشان ہوں، نہ مجھے نیند آ رہی ہے، نہ میں کوئی چیز کھا رہی ہوں، 2 مہینے ہو گئے ہیں، نہ میں کہیں جاتی ہوں، نہ میں ہنستی ہوں، نہ کسی سے بات کرتی ہوں، اور اتنی تسبیحات میں پڑھ رہی ہوں اور ہر وقت استغفر اللہ پڑھ رہی ہوں، لیکن میرا کام ہی نہیں ہو رہا، میرا کام پھنس گیا ہے۔ اور ہم پوری فیملی اس سے اتنے پریشان ہیں کہ آخر آپ جو کہتی ہیں کہ استغفر اللہ پڑھو تو کام ہو جائے گا، معافی مل جائے گی، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، تو ہماری کیوں نہیں ہو رہی؟ لوگ سوال کرتے ہیں۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے سے پوچھتے ہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ پڑھ لو۔ میرا بھی اتنا علم تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی جتنا میں جانتی ہوں میں ان کو بتاتی ہوں۔ میرا آپ کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کسی کا حق کھا لیتے ہیں، کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کسی کو اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم نے تو مجھے نظر لگا دی ہے، تمہارے گھر میں آئی تھی، میں بیمار ہو گئی، تمہاری وجہ سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میرے بچے جب تمہارے گھر جاتے ہیں بیمار ہو کے آ جاتے ہیں، پتہ نہیں تم نے کھانے میں تعویذ ڈالے ہوئے ہیں۔ بغیر سوچے سمجھے آپ جب کسی انسان کو دکھ دیتے ہیں، آپ اس پہ ہنستے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی ہمارا تو رہن سہن ایسا ہے، ہم تو روز کھانا باہر سے کھاتے ہیں، اور آپ کے ارد گرد جو آپ کے رشتہ دار ہیں یا آپ کے دوست ہیں جو ایسا لائف سٹائل افورڈ نہیں کر سکتے، وہ دکھتے رہتے ہیں، یا آپ نے ان پہ کوئی الزام لگایا ہے، بہتان لگایا ہے، اور وہ آپ کے ساتھ اتنا فیئر تھا، آپ نے اس کا دل دکھا دیا، تو آپ جتنا مرضی استغفر اللہ پڑھ لیں، آپ کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ میں آج کے دن آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ عبادات بھی ان کی قبول کرتا ہے جو اللہ کی مخلوق کا دل نہیں دکھاتے۔ اب ایک طرف تو آپ ہر وقت شو آف کر رہے ہیں اپنے لائف سٹائل کا، جگہ جگہ فیس بک پہ اور ہر جگہ اپنی ویڈیوز لگا رہے ہیں، انسٹا پہ لگا رہے ہیں، اور جہاں آپ بیٹھ رہے ہیں ایک ہی بندے کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ویسے ہے، تو ان کے گھر تو ایسا سسٹم ہے، اور وہ بندہ دکھی ہے آپ سے، 6 مہینے سال آپ اس کو تکلیف میں رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کو تکلیف ملتی ہے، جب آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے، اس کے بعد آپ لاکھ عبادت کر لیں، جب تک آپ اس شخص سے معافی نہیں مانگیں گے، جب تک آپ کو وہ شخص معاف نہیں کرے گا، آپ کی سنوائی نہیں ہو سکتی، آپ کو معافی نہیں مل سکتی، نجات نہیں ہو سکتی، آپ ایسے روتے ہی رہیں گے، جتنے مرضی آنسو بہا لیں آپ۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ کسی کی ذات منصف نہیں ہے، اور آپ جب اگر کوئی آپ کو بد دعا نہ بھی دے، اگر آپ جو الفاظ ہیں آپ کے، اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے، اگر اس کے آنسو گر گئے ہیں، اگر اس نے صرف اللہ کی طرف دیکھ لیا ہے، اگر وہ دل میں رو پڑا ہے، اگر وہ نڈھال ہو گیا ہے، وہ منہ سے نہ بھی بولے، تو اس کی جو آہ ہے عرش معلیٰ پر چلی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کسی کو دکھ نہ دیں، کسی پہ بہتان نہ لگائیں، اپنے ماں باپ کو اونچی آواز میں نہ بلائیں، آپ اپنی بہنوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، ان کا حصہ نہ کھائیں۔ اکثر طاقتور بھائی بہنوں کو تھپڑ مار جاتے ہیں، ان کے اوپر روب ڈالتے ہیں، تو جان دی نہیں میں نے، ان کا جائیداد میں حصہ کھا جائیں گے۔ کبھی کچھ بیویوں کو خوش کرنے کے لیے بہنوں کو نوکر بنا کے کام کہتے رہیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آخری عمر میں آپ حج عمرے کر لیں گے، 1000 دفعہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں گے، تو کیا معافی آپ کو مل جائے گی؟
کبھی نہیں ملے گی۔ آپ قرآن اور حدیث پڑھ کے دیکھیں، جو شخص کسی انسان کو تکلیف دیتا ہے، چاہے وہ اس کا اپنا ہے چاہے غیر، کسی پہ بہتان لگاتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، یتیم کا حق کھا جاتا ہے، بہنوں سے اونچا بولتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، وہ جتنے مرضی حج کر لے، جتنی مرضی استغفر اللہ کی تسبیحات پڑھ لے، اس کے دل کو قرار نہیں آ سکتا، اس کو معافی نہیں مل سکتی۔ سب سے پہلے آپ کو خود بھی پتا ہوتا ہے آپ نے کسی کے ساتھ کیا کیا، آپ کا ضمیر آپ کو بتاتا رہتا ہے۔ آپ معافی مانگیں، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے فرینڈز، آپ کے کولیگ، ہر ایک سے معافی مانگیں۔ زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، سوری کہہ دینا ضروری نہیں ہے۔ آپ زبان سے اپنے لفظوں سے آپ کہیں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، میں اس کی تلافی کروں گا، آپ مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ نہیں کروں گا ایسے۔ یہ کہنا ضروری ہے۔ اگر آپ لفظوں سے نہیں کہیں گے، اپنے عمل سے ثابت نہیں کریں گے، اگر آپ تلافی نہیں کریں گے، تو استغفر اللہ جتنا مرضی پڑھ لیں آپ کی سنوائی نہیں ہو سکتی۔ پہلے آپ اس انسان سے معافی مانگیں، تلافی کریں، پھر آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر وہ انسان آپ کو معاف کرے گا تو اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف کر دے گا آپ کو، اور آپ اس مشکل سے باہر آ جائیں گے۔ میری اس بات پہ غور کیجئے گا، یہ میرا تجربہ بھی ہے، میری آبزرویشن بھی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کریں۔ جو لوگ، آپ نوٹ کیجئے گا، جو لوگ اللہ کی مخلوق کو تنگ نہیں کرتے، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اگر ان کی نمازیں رہ بھی جاتی ہیں، روزے رہ بھی جاتے ہیں، اگر وہ فلمیں دیکھنے کے شوقین تھے، گانا سننے کے شوقین تھے، اللہ کریم ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ان کے چہرے پہ نور دیکھا کریں، جمعے کا دن نصیب ہو جاتا ہے ان کو، رمضان میں ان کی موت آ جاتی ہے، نیک دنوں میں وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کریم کو وہ لوگ پسند ہیں جو لوگوں کے ساتھ محبت سے بولتے ہیں۔ اونچا بولنا کون سی بڑی بات ہے؟ گدھا بھی جب چیختا تو اتنا اونچا بولتا ہے، تو اونچا بولنا کون سی فخر کی بات ہے؟ آرام سے بولیں، پیار سے بولیں، ادب سے بولیں۔ اور وہ لوگ جن سے بات کرتے ہوئے ان کے ماں باپ ڈریں، جنت حرام ہے ان پہ کہ آپ کے ماں باپ آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ میری بات، آپ کے بہن بھائی، آپ کے ہمسائے، آپ کے کولیگ صرف اس لیے آپ سے بات نہیں کرتے کہ آپ ان کی بے عزتی کر دیں گے۔ اور اکثر لوگ تو کہتے ہیں بھائی ہم تو صاف گو ہیں، ہم تو بلنٹ ہیں، ہم تو اسٹریٹ فارورڈ ہیں، منہ پہ بات کرتے ہیں۔ آپ نہ کریں، آپ یہ نیکی نہ کریں۔ یہ جو بے عزتی آپ اتنے لوگوں میں کسی کی کر دیتے ہیں، اگلے کا دل دکھا دیتے ہیں، صاف بات منہ پہ کسی کے برائی کر دیتے ہیں، خواہ اس میں برائی بے شک ہو، آپ کو نہیں پتا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کریم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ آپ کسی کی انسلٹ کریں، کسی کا دل دکھائیں۔ دل دکھانا گناہ کبیرہ ہے، اس چیز سے باز آ جائیں آپ لوگ۔ اور یاد رکھیں، استغفر اللہ ان کا قبول ہوتا ہے جن کو لوگ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر لوگ آپ کو معاف نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کریم بھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔